اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تجد من شر الناس یوم القیامت ذی الوجہین، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آئے گا اور ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آئے گا۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان دو چہروں والا ہوتا ہے، ان کے سامنے ان کی برائی، ان کے سامنے ان کی برائی، ایسا جو کردار عطا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن آگ کی دو زبان بھی اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، آگ کی دو زبان بھی۔ من کان لہ وجہان فی الدنیا، دنیا کے اندر جس کے دو چہرے تھے، کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی دو زبانیں اس کے منہ میں ہوں گی۔ دوسرا وہ انسان بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بدترین انسان ہے، جو میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتوں کو اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان شیئر کرنا، ان جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، پرائیویٹ کام ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کے، ایسی کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی عمل کرنا جو آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان ہے، اگر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ، کوئی لڑکی اپنے سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو وہ روئے زمین پر اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ سنو، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کی برائی سے اور جس کی بد کلامی سے، بد زبانی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہوں، اس سے دور بھاگتے ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اتقاء الشر ہی، جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس کی زبان کی برائیوں سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، رواه مسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے سورہ بینہ کی ایک آیت شریفہ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث میں
ایسے بدترین اور برے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں سب سے بدتر اور سب سے برے انسان ہے۔ حاضرین گرامی، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں بسنے والے جو انسان ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے، اور نہ کسی دور میں تھے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جس زمانے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، کبھی بھی کوئی ایسا دور نہیں آیا، کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ سارے انسان ایک درجے کے ہوں، ایک برابر کے ہوں، سب نیک ہوں، سب متقی ہوں، سب پرہیزگار ہوں، سب اللہ والے ہوں۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ پوری روئے زمین پر سارے انسان فاسق ہوں، فاجر ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، بد سے بدتر ہوں، بلکہ ہر زمانے میں اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی دو قسمیں رہی ہیں اور رہیں گی قیامت کے قریب تک۔ کچھ اچھے لوگ ہوں گے، کچھ برے لوگ ہوں گے، کچھ نیک ہوں گے، کچھ بد ہوں گے، کچھ متقی ہوں گے، کچھ فاجر و فاسق ہوں گے۔ یہ ہر دور میں ہے۔ حضرین گرامی، آپ نے بارہا سنا ہوگا نیک لوگوں کے متعلق، اللہ کے نیک بندوں کے متعلق، بہترین انسان کون ہے، بہترین مسلمان کون ہے، آپ نے بارہا سنا ہے۔ لیکن یہ بھی جان لیں کہ کتاب و سنت میں ایسے کئی لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کے متعلق کہا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں اس روئے زمین پر سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اس روئے زمین پر بسنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو رب کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بدترین اور سب سے برے اور بد کردار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان برے لوگوں میں ہیں کہ نہیں ہیں اس بات کا ہمیں علم ہو سکے۔ اگر ہمارے اندر وہ بری صفات پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر وہ برے اخلاق اور بری عادتیں پائی جاتی ہیں، تو ہم اللہ سے ابھی توبہ کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں اور ان برے صفات اور بری عادتوں اور کرداروں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر ہمارے اندر وہ بری صفاتیں، بری عادتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان برے لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ مزید ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرین گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ پوری دنیا میں انصاف، عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، برائی نام کی کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر نہیں ہوگی۔ لیکن ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین کا اس روئے زمین پر نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا، اتنا بھی اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چیجائے کی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، خیرات و صدقات کریں، نیک اعمال کریں، نہیں، اللہ یہ لفظ بھی کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت قائم ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، لوگوں قیامت سب سے بدترین انسانوں پر قائم کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ روئے زمین پر اچھے لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، اللہ والے ہوں، اللہ کی عبادت بجا لانے والے ہوں، ایسی حالت میں قیامت آ جائے، نہیں۔ اس روئے زمین پر بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے انہیں پر رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ حدیث کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دجال نکلے گا اور میری امت میں 40، اب حدیث میں راوی کو شک ہے 40 سال کی، 40 مہینہ کی، 40 دن، 40 دن یا 40 مہینہ دجال اس روئے زمین پر رہے گا۔
اس کے بعد پوری زمین میں شر و فساد پھیل جائے گا، ظلم و زیادتی کا دورہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ اور نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے ایک صحابی عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح ان کی شکل و صورت ہے بالکل ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود کی شکل و شباہت والے عیسیٰ علیہ السلام خوبصورت ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب باب لط پر اتریں گے دجال کو ڈھونڈیں گے اور اس کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم يمكث الناس 7 سنین، لوگ 7 سال تک اس روئے زمین پر رہیں گے، اور یہ ایسا وقت ہوگا، ایسا دور ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لیس بین اثنین عداوہ، 2 انسانوں کے درمیان کوئی بھی دشمنی، کوئی بھی حسد، کوئی بھی رنجش، کپٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کے دل بالکل پاک صاف ہوں گے، ایک جسم کے مانند سارے مسلمان ہوں گے اس وقت۔ حدیث میں کہا گیا نا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعض بعضا، ایک صاف دل کے مانند پورے انسان، پورے مسلمان ہوں گے، یعنی کوئی برائی نہیں ہوگی۔ چہ جائے کہ کوئی کسی کو قتل کرے، مارے، گالی گلوچ کرے، ظلم و زیادتی کرے، دل میں بھی اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے ذرا سا بھی حسد اور بغض بھی نہیں رکھے گا۔ اتنا صاف ستھرا عدل و انصاف والا دورہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 7 سال ایسا ہوگا۔ ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، پھر شام کی طرف سے اللہ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا اللہ رب العالمین بھیجے گا۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ایسے ہوں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اور اللہ کا تقوی ہوگا، وہ ہوا ان تک پہنچے گی، ان کی روح قبض کر لے گی۔ جس کو بھی وہ ہوا لگے گی سب کے سب مر جائیں گے۔ جو بھی نیک لوگ ہوں گے جن کے دل میں معمولی رائی کا دانہ، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ذرے کے برابر ہوتا، معمولی سا، اتنا بھی ایمان اگر کسی کے دل میں ہوگا، اتنا بھی اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت کسی کے دل میں ہوگی، وہ ہوا اس تک پہنچے گی اور وہ انسان انتقال کر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں تک کہ اگر کوئی پہاڑ کی کوہ میں چھپا ہوا ہو اس میں بھی وہ ہوا پہنچے گی اور وہ بھی انتقال کر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، پھر جب سارے اچھے لوگ مر جائیں گے اس کے بعد بدترین لوگ بچیں گے، سب سے برے لوگ بچیں گے، اتنے برے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال خفت الطیر سے دی کہ جس طرح ایک پرندہ معمولی سے وقت میں، ذرا سے وقت میں بہت لمبا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ ایک پرندہ اڑتا ہے تھوڑی سے وقت میں کتنی دوری طے کر لیتا ہے، اتنی تیزی سے وہ شر و فساد کریں گے اور فحاشی و بدکاری کریں گے، گناہوں میں اتنے تیز ہوں گے جس طرح ایک پرندہ چند منٹوں میں اتنی لمبی دوری طے کر لیتا ہے۔ وَأَحْلَامُ السِّبَاعِ، اور درندوں کی صفت ہوں گی ان کی، یعنی یہ نہیں سوچیں گے جس طرح درندہ شیر چیتا جب کسی پر وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے تو اس پر رحم نہیں کرتا، چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اتنے صفاک لوگ ہوں گے، اتنے قاتل لوگ ہوں گے، اتنے ظالم و جابر ہوں گے، ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری میں ایک دم بالکل ڈوب جائیں گے۔ گناہوں کا دورہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھیں گے، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، کچھ بھی نہیں۔ فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہی دور ہے۔ شیطان آئے گا ان کے پاس، ابلیس آئے گا، ابلیس آئے گا، کہے گا کیا تم لوگ میری بات نہیں مانو گے؟ اب یہ سب سے بدترین لوگ ہیں روئے زمین پر، انہی پر قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ابلیس کہے گا کیا تم لوگ میری بات نہیں مانو گے؟ وہ لوگ کہیں گے فَمَا تَأْمُرُنَا، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ کون سے ہم تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں، آپ حکم تو کیجئے۔ ابلیس کہے گا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، پھر ان کو بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، بتوں کی عبادت کا حکم دے گا۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے، بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے، اللہ کو جانیں گے بھی نہیں کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے، اللہ بھی کہیں گے نہیں وہ لوگ۔
اتنے بدترین لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کے گھر میں ان کی روزی پہنچاتا رہے گا، اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ جب وہ ظلم و عدوان میں، سرکشی میں، بے حیائی میں، فحاشی میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، انتہا کو پہنچ جائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے گا کہ سور میں پھونک مار دو، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ روئے زمین پر سب سے بدترین لوگ یہ ہوں گے، اتنے بدترین ہوں گے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجُ الْحُمُرِ، جس طرح جانور بالکل لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بدفعلی بدکرداری کرتے ہیں، ان کو کیا معلوم ان کے اندر کہاں سے حیا ہے، ان کے اندر تو سوچنے سمجھنے کا مادہ نہیں، عقل و فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انہی جانوروں کی طرح انسان ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی بدکرداری فحاشی کرے گا، لوگوں کی نظروں کے سامنے بالکل عام راستوں پر، چوراہے پر۔ اس وقت کا جو سب سے بہتر انسان یہ سمجھا جائے گا، وہ کہے گا ذرا دور کر لو۔ ایسا بدترین دور ہوگا میرے بھائیوں، شرم و حیا سے بالکل ختم ہو جائیں گے ایسے لوگوں کے دن۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ میرے حاضرین گرامی، لیکن جاننے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جس دور میں سانس لے رہے ہیں، اس وقت روئے زمین پر سب سے بدترین لوگ اللہ کی نگاہ میں کون لوگ ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ قیامت تک کون رہے گا کون نہیں رہے گا وہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے، لیکن ہم اس دور میں، اس وقت میں، اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ چلنے والے، ہم میں سے بدترین لوگ کون ہیں، اس روئے زمین پر بسنے والے اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ چند لوگوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین لوگوں میں سے ایک انسان جو دو چہروں والا ہو، جس کو دوغلا پن کہتے ہیں، دو رخا، دو چہروں والا۔ دوغلا پن کا مطلب یہ ہے، دو چہرے والوں کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں چند انسان ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑے لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے اور آپ کی برائی بیان کریں گے ان کے سامنے، وہاں سے جب اٹھ کر آپ کے پاس آئیں گے ان کی برائی آپ کے سامنے کریں گے اور آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کریں گے۔ وہ چاہیں گے کہ ہر کوئی ہم سے خوش رہے، ہم سارے لوگوں کی نگاہوں میں محبوب اور پسندیدہ بن کے رہیں، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، سب لوگ ہم سے خوش رہیں۔ لیکن یہ دو خاندانوں کو، دو مسلمانوں کو، دو بھائیوں کو، دو دوستوں کو لڑانے میں، ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنے میں، ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دوغلا پن۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تجد من شر الناس یوم القیامت ذی الوجہین، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آئے گا اور ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آئے گا۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان دو چہروں والا ہوتا ہے، ان کے سامنے ان کی برائی، ان کے سامنے ان کی برائی، ایسا جو کردار عطا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن آگ کی دو زبان بھی اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، آگ کی دو زبان بھی۔ من کان لہ وجہان فی الدنیا، دنیا کے اندر جس کے دو چہرے تھے، کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی دو زبانیں اس کے منہ میں ہوں گی۔ ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ فلاں آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو پارٹنر ہے کاروبار میں، آپ کا شراکت دار ہے، ارے آپ کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کا فلاں رشتہ دار ہے، آپ کے متعلق ایسا کر رہا تھا، آپ کے متعلق ایسی باتیں کر رہا تھا، اور جب یہاں سے وہاں جائے گا تو آپ کے متعلق کہے گا وہ آپ کا دوست، آپ کا دوست جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرتے ہیں، آپ کے متعلق تو ایسی باتیں کر رہا تھا وہ۔ یہی دوغلا پن ہے، یہی دو چہروں والا انسان ہے۔ ہر معاشرے میں ایسے انسان پائے جاتے ہیں، ہر معاشرے میں ایسے انسان پائے جاتے ہیں۔ سن لیں، آپ
انسانوں کی نگاہوں میں محبوب بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو رب العالمین ہے، سارے انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کی نگاہ میں آپ سب سے بدتر انسان بن چکے ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ انسان بن چکے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بن جاؤں، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں رب العالمین کی نگاہوں میں سب سے ناپسندیدہ انسان بن گیا ہوں۔ حاضرین گرامی، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا والوں کو ناراض اگر کر رہے ہیں تو اس شرط پر کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ رب کو ناراض کر کے دنیا والوں کو خاموش کرنا یہ سب سے بڑی جہالت اور نادانی ہے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے، متقی لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کو ناراض اس لیے کرتے ہیں تاکہ رب ناراض نہ ہو۔ اور ہماری یہ کیفیت ہے، ہماری یہ حالت ہے کہ ہم انسانوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم انسانوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ہاں پسندیدہ شخص بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی یہ سوچتے نہیں کہ رب العالمین کی نگاہ میں ہم بدترین انسان بن چکے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس صفت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دھوکہ دہی اس میں پائی جاتی ہے، اس میں غش پایا جاتا ہے۔ انسان آپ کو دھوکہ دیتا ہے، انسان سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہ دھوکہ دینا یہ منافقین کی صفت ہے۔ میرے بھائیو، دھوکہ دینا یہ منافقین کی صفت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، صحابہ کے ساتھ ہوتے، ان کی بڑائی کرتے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، اسلام کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب مشرکین کے سرداروں کے پاس جاتے تو کیا کہتے؟ انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے ان صحابہ کے ساتھ، ان بزدلوں کے ساتھ ہم اس لیے رہتے ہیں تاکہ ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ تو ایسے یہ منافقین کی صفت ہے میرے بھائیوں، آپ کے چہرے پر آپ کی تعریف کرنا اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بیان کرنا، آپ کی برائیاں بیان کرنا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لہذا اس منافق صفت سے ہمیں اور آپ کو اپنے دامن کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حاضرین گرامی، دوسرا وہ انسان بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بدترین انسان ہے، جو میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتوں کو اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان شیئر کرنا، ان جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، پرائیویٹ کام ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کے، ایسی کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی عمل کرنا جو آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان ہے، اگر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ، کوئی لڑکی اپنے سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو وہ روئے زمین پر اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان ہے۔ ہوتا ہے ایسا، شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے اگلے دن دولہا اپنے دوستوں کی محفلوں میں ہوتا ہے، اپنے یاروں کے ساتھ ہوتا ہے، ہنسی مذاق میں پتہ نہیں کس کس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، دوست یار پوچھتے ہیں رات کیسے گزری، یہ دوست نادان جاہل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ایک سہیلیاں جمع ہوتی ہیں لڑکیوں کی، جب اپنے میکے جاتی ہے تو سہیلیاں پوچھتی ہیں، بس اوقات وہ لڑکیاں اپنے راز بیان کرتی ہیں، اپنے شوہر کی صفات بیان کرتی ہیں، جو پرائیویٹ کام ہوتے ہیں اس کو شیئر کرتی ہیں آپس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے زیادہ بے حیا انسان کوئی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں، الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشرها سرها، آپس میں یہ جو میاں بیوی کے کام ہوتے ہیں اس کو کرنے کے بعد اس راز کو فاش کرتے ہیں، چاہے وہ قول کے ذریعہ، اپنی زبان کے ذریعہ کوئی بات کہنی ہو، یا اپنے عمل اور کردار کے ذریعہ کوئی حکایت کچھ کر کے دکھائے، اس طرح کی کوئی بھی بات جو میاں بیوی کے درمیان رہنی چاہیے، جو آپ کے راز کی باتیں ہیں، کسی غیر کے سامنے آپ اس کو نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اشارتاً اور کنایتاً کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے مرد و خواتین سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، آپ کو جانکاری لینی تھی کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کی شکایت آئی. کہا کہ شاید کوئی آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کام کرتا ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، نہیں بیان کر سکتے. تو اللہ کے نبی نے کہا شاید تم میں سے لوگ ایسا کر رہے ہیں. لوگ خاموش ہو گئے، لوگ خاموش ہو گئے. حضرت اسما کہتے ہیں ای واللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین حضرات بھی ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں ہنسی مذاق میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلوا، مت کرو ایسا، مت کرو ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور شیطانی سے اس کی مثال دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ الشَّيْطَانَ فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا. اس کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جو کسی شیطانیہ سے، مؤنث شیطان سے ایک عام راستے پر ملتا، اس سے بدکاری کرتا ہے اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کی پرائیویٹ باتیں تھیں، آپ کے پرائیویٹ عمل تھے، وہ آپ دوسروں سے بیان کر رہے ہیں تو گویا کہ دو لوگ تصور میں اس کو دیکھ رہے ہیں، ذہن کی اسکرین پر اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جو اپنی شیطانیہ سے عام راستے پر ملتا ہے، اس کو ڈھانپ لیتا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنی بے حیائی و بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے حیائی و بے شرمی کی بات ہے. کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا؟ کوئی بھی انسان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے روم میں، اپنے بیڈ روم میں بیوی کے ساتھ ہو، کوئی اس کو اس حالت میں دیکھے؟ کوئی تسلیم کرے گا؟ ماں باپ کا بھی دیکھنا تسلیم نہیں کرے گا، کوئی چہ جائے کہ دنیا والے اس کو دیکھیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے کردار اتنے گھناؤنے ہیں، جن کی عادتیں اتنی بدتر ہو چکی ہیں، جو شرم و حیا سے بالکل ختم ہو چکے ہیں. آج چند نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد کی باتیں، شوہر کی باتیں، اور خاتون اپنے شوہر کی باتیں اور شوہر اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں شیئر کرتے ہیں. یہ بے حیائی اور بد کرداری کی انتہا ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی اس طرح کا عمل انجام دیتا ہے. لہذا اس صفت سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں سب سے بدترین لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو انبیاء کی، صالحین کی، بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، آستانے بنا لیتے ہیں. آج کل مسلم معاشرے میں تو یہ عام ہو چکا ہے، آج کل یہ عام ہو چکا ہے. بلکہ اگر کوئی قبر نہ ملی، جھوٹی قبر بنا لیتے ہیں، جھوٹے مزار بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہاں کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی عالم کی، کسی کی قبر ہوتی ہی نہیں، خیالی قبر ہوتی ہے. بس اس کو مزار بنا لیا، آستانہ بنا لیا، اس پر پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہو گیا. دنیا کمانے کا ایک طریقہ لوگوں نے یہ اختیار کر لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو حکم دیا، کہا کہ حجاز سے یہودیوں کو نکال دو اور جزیرۃ العرب سے اہل نجران کو نکال دو، اور یہ جان لو ان شر الناس الذین اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. سنو، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میری قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا. بلکہ قیامت کے نزدیک بھی، قیامت کے قریب بھی ایسے لوگ ہوں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، بتوں کی عبادت کریں گے، انسانوں کی عبادت کریں گے. ایسے لوگ دنیا کے سب سے بدترین انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور سب سے سخت سزا اللہ رب العالمین انہی کو دے گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، جو بھی کافر اور مشرک ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور مخلوق میں سب سے بدترین یہ لوگ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مزاروں پر جو جائے وہی بدتر ہے، بلکہ بعض اہل حدیثوں میں بعض حضرات بھی ایسے ہیں جن کے ہاں شرکیہ اعمال، شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں.
شرکیہ اور کفریہ عادتیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. عقیدہ ہے، توحید ہے، ایمان ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. اگر توحید نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجیے آپ جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جتنے بھی روزہ رکھنا چاہیں رکھ لیں، جتنے بھی نیکیاں کرنا چاہیں کر لیں، ذرہ برابر بھی نیکی قبول نہیں ہو سکتی اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے. توحید سب سے بڑا سرمایہ ہے، توحید سب سے بڑی دولت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے اہل حدیثوں کے پاس. یہ اہل حدیثوں کا امتیاز ہے، یہ سلفیوں کا تمغہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے. یہ اہل حدیثوں کی صفت ہے موحد ہونا، توحید پرست ہونا، اور اس پر ہمیں فخر ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس دھرتی پر بسنے والے بے شمار اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں. بے شمار لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں توحید نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں توحید نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ان تمام لوگوں میں ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا، ہم کو موحد بنایا، توحید والا بنایا، اللہ کو ایک ماننے والا بنایا، اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ سب سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے پاس ہے. اللہ نے ہم کو بدترین لوگوں میں شمار نہیں کیا ہے. یہ بدترین لوگ ہیں جن کی زندگی میں شرک ہو، جن کی زندگی میں کفر ہو، بلکہ اللہ نے تو کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں کی طرح نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ جانور سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں جن کی زندگی میں توحید نہیں ہے میرے بھائیوں. لہذا توحید کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، توحید پر استقامت اپنائیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو اللہ کی نگاہ میں بدترین لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں، معاشرے میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا تو ان کے عہدے سے بعض لوگ ڈرتے ہیں، یا ان کے روپیے پیسے دولت کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، یا تو اس کے ظلم و زیادتی سے لوگ ڈرتے ہیں جن کو بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے. کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، گنڈا ٹائپ کے لوگ، موالی ٹائپ کے لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے، زابر و ظالم ہوتے ہیں، جو اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی دولت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے لوگوں سے، ایسے لوگ بھی اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان ہیں. یہ جان لیں وہ کسی مدرسے کے ناظم ہو، وہ کسی مدرسے کے ذمہ دار ہو، کہ وہ کسی مسجد کے ذمہ دار ہو، کسی ٹرسٹ کے ذمہ دار ہو، اگر وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہوں، اللہ کی نگاہ میں ان کو بدترین انسان کہا گیا. کبھی بھی عہدے کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی مال اور دولت کا غلط استعمال نہ کریں. اس میں اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اجازت طلب کرنے کے لیے آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت دے دو، آنے دو اندر. جب وہ اندر ابھی آیا نہیں تھا، آنے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فلاں قبیلے کا کتنا بدترین انسان ہے، کتنا برا انسان ہے. لیکن جب وہ اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی نرمی گفتگو کی، خوش کلامی کے ساتھ اچھی گفتگو کی، نرم انداز میں گفتگو کی، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. لیکن جب وہ چلا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب وہ باہر تھا تو آپ نے اس کو ایسا ویسا کہا کہ بہت بدترین انسان ہے، بڑا برا انسان ہے فلاں قبیلے کا. لیکن جب وہ آپ کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو کتنے نرم انداز میں آپ گفتگو کر رہے تھے، کتنی خوش کلامی سے ان سے ہم کلام ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ سنو، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ او ودعہ الناس اتقاء فحشہ. لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کی برائی سے اور جس کی بد کلامی سے، بد زبانی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہوں، اس سے دور بھاگتے ہوں. بعض روایتوں میں آتا ہے اتقاء الشر ہی، جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس کی زبان کی برائیوں سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں. ذرا اس حدیث پر غور کریں. جس کی برائی سے بچنے کے لیے، بد زبانی اور بد کلامی سے بچنے کے لیے، جس کے ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے
لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنا نہ چاہتے ہوں، اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا چاہتے ہوں، اتنا بدتر انسان ہو کہ جب بھی وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا گالی گلوچ کرے گا، جب بھی وہ لوگوں کے سامنے اپنی زبان کھولے گا لوگوں کو برا بھلا کہے گا، لوگوں کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائے گا، لوگوں کے دامن تقدیس کو تار تار کرے گا، یا لوگوں کے ساتھ جب بھی بیٹھے گا ان پر ظلم و زیادتی کرے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا، اس کی ذات سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں سے جو دور بھاگتے ہوں، ان کی برائی سے بچنے کے لیے، ان کی زبان سے بچنے کے لیے، ان کی گالی گلوچ سے بچنے کے لیے، ان کی ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا نہ چاہتے ہوں، لوگ اس سے باتیں نہ کرنا چاہتے ہوں، اللہ کے نبی نے کہا یہ روئے زمین کا سب سے بدترین انسان ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے ضعیف کمزور لوگ، کسی کی دکان پہ چلے گئے، چھوٹے موٹے دکان والا ہے، بھئی وہ آیا فلاں آیا، وہ بیچارہ فری میں کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے، جو چاہے لے لیتا ہے، جیسی چاہتے ہیں باتیں کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کے ظلم سے برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوں، یہ روئے زمین کا بدترین انسان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لیبغض الفاحش البذی، اللہ رب العالمین فحش کلامی کرنے والوں سے، غلیظ باتیں کرنے والوں سے، بے حیائی و بے شرمی کی باتیں کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ان اللہ لا یبغض، اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو بد زبان ہو، گالی گلوچ کرنے والے ہو، بے حیا باتیں کرنے والے ہو، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کیوں جائیں گے؟ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے میرے بھائیوں، اپنی زبان کی وجہ سے، اس زبان کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، اس زبان سے جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، اپنی اس زبان سے بد کلامی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو جو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اسی زبان کی کھیتی کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ اودھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ان العبد لیتکلم بالکلمہ لا یلقی لها بالا، بسا اوقات انسان ایک بات ایسی بول دیتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں کہ میں نے بہت غلط بات بول دی ہے، میں نے بہت بری بات بول دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کی 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ ایک بات کی وجہ سے یہ زبان میرے بھائیو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی قدر کریں، ورنہ یہی زبان جس طرح ہم کو عزت دلواتی ہے ہم کو بے عزت بھی کرواتی ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو وقت گزر گیا، ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی انسان بدترین انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل زیادہ نہ ہو۔ عمر لمبی ہو، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال ہے عمر، لیکن اعمال اور نیکیاں اس کے ذخیرے میں بہت کم ہیں، نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابو بکرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے عمل بھی اچھے ہوں وہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر پوچھا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ آپ نے کہا جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل برے ہوں، عمل برے ہوں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں 40 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں؟ لہذا اب اس کے بعد اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی نے کہا اللہ رب العالمین اگر کسی کو 60 سال عمر دے دے پھر اللہ کے وہاں جا کر کوئی عذر بیان کرے فلاں وجہ سے میں اللہ یہ نہیں کر پایا، فلاں وجہ سے میں اس سے پیچھے رہ گیا، اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے ہم کو اتنی مہلت دی، اتنی زندگی دی، اتنی عمر دے دی، اس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے تھے، اس میں ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے تھے، اس میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے تھے اور اللہ کی جنت کا مستحق بنا سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد اللہ کوئی عذر ان کا قبول نہیں فرمائے گا۔ حاضرین گرامی، یہ چند ایسے لوگ ہیں
جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روئے زمین پر بسنے والے سب سے بدترین انسان ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے اندر اس طرح کی کوئی صفات، اس طرح کی کوئی عادت پائی جاتی ہے، ہم اللہ کی جناب میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور آئندہ اس صفت کو اپنانے کی جرأت نہ کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین عباد اللہ قوموا الی الصلاة۔